أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلی ارجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا ما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یوسف چل رہی ہے، آپ احباب کے بخوبی علم میں ہے۔ اللہ کے فضل سے آج ہم نے 12ویں سپارے کا 16واں رکوع اور آخری رکوع مکمل کیا۔ اب کچھ چند آیات بچی ہیں، انشاءاللہ کل ہم اللہ نے چاہا تو 12واں سپارہ مکمل کر کے 13واں شروع بھی کر لیں گے۔ اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 سے لے کے آیت نمبر 49 تک تقریباً یہ 6 آیات ہیں۔ موضوع کے مطابق اللہ حق بات بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا کیونکہ قصہ ہے، یہ پورا ایک ہی قصہ ہے سورت میں، کہ آپ کے ساتھ 2 قیدی بھی لائے گئے جیل میں۔ انہوں نے 2 مختلف تعبیریں پوچھی، ایک نے کہا میں انگور نچوڑ رہا ہوں، ایک نے کہا میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور وہ پرندے کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو انگور نچوڑ رہا ہے وہ بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور جو اس کے سر سے پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں اس کو پھانسی دی جائے گی اور اس کے سر کو پرندے کھائیں گے۔ یہاں تک بات ہوئی تھی۔ اور پھر جاتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ جو بچ جائے گا ایک کو تو پھانسی ہو جائے گی، جو بچ جائے گا اسے چاہیے جا کے بادشاہ کو کہے کہ ایک اور بھی بے گناہ قیدی پڑا ہوا ہے جیل میں، یوسف علیہ السلام۔ اور شیطان نے اسے بلا دیا اور پھر آپ ایک عرصے تک 8-10 سال جیل کے اندر قید رہے۔ اب یہ فی الحال ان کے خواب کا واقعہ ہے جو کل گزرا ہے اور جو آج گزرے گا اور جو کل پھر گزرے گا، یہ 3 دن ان کی فی الحال جو خواب کی تعبیر کا علم اللہ نے ان کو دیا نا، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اور بادشاہ نے کہا میں نے اب پہلے 2 بندوں نے، قیدیوں نے اپنی خواب کی تعبیر پوچھی، اب بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر بادشاہ اپنی رعایا کو یہ فی الحال بات کر رہا ہے جو اس کے سامنے وزیر تھے یا لوگ تھے۔ بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھی ہیں 7 گائیں فربا، صحیح مطلب موٹی تازی پلی ہوئی، ٹھیک ہے جی، کہ انہیں 7 دبلی جو کمزور گائیں ہیں وہ کھا رہی ہیں۔ 7 صحت مند گایوں کو جو گائیں ہیں ان کو کمزور گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ 7 گائیں موٹی تازی ہیں، ان کو 7 کمزور گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 جو ہیں وہ بالیاں ہری ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ یا ایھا الملأ، اے درباریو، بالیاں گندم کی تھی، ہاں گندم کے سٹا بالی کہتے ہیں نا، جو ایک سٹے کو اس کو بالی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ایک وہ ٹہنی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر ایک سٹا لگا ہوتا ہے، اس جس کو ہم سٹا کہتے ہیں پنجابی میں، ہم تو سٹا کہتے ہیں، جس کے اندر دانے ہوتے ہیں اس کو ایک وہ بالی کہا جاتا ہے۔ تو اے درباریو میرے خواب کا جواب دو اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو۔ اللہ نے اب اپنے یوسف کا کرامت اور وہ معجزہ دکھانا تھا۔ آپ کا معجزہ جو تھا وہ حسن تھا، اور دوسرا آپ کی خواب کی تعبیر، ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے۔ درباریوں نے سب نے کہا بولے پریشان خوابیں ہیں اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے، یہ تو بڑی مشکل خواب ہے، پریشان کرنے والی ہے، اور ہمیں تعبیر شیر نہیں آتی۔ اب کیونکہ کل بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ دوسرے نے جا کے بتانا تھا بادشاہ کو، جس کو خواب کی تعبیر سے جا کے بادشاہ کو بتانا تھا کہ ایک بے گناہ قیدی اور بھی ہے، لیکن وہ شیطان نے بلا دیا تھا۔ اب وہ 7-8-10 سال بعد جو بھی عرصہ تھا اس کے بعد جا کے اس کو بادشاہ کو خواب آیا، کیونکہ ادھر تو بادشاہ نے بلا دیا، تو اب پھر اللہ نے تدبیر کوئی تو بنا کے یوسف علیہ السلام کو باہر نکالنا تھا۔ اب اللہ نے بادشاہ کو خواب دکھائی اور بادشاہ نے کہا مجھے کوئی بندہ ڈھونڈ کے نہیں جو اس کی تعبیر بتائے۔ فوراً جناب وہ بندہ، اس کے ذہن میں وہ بات آ گئی، وہ تو یار میں جیل میں تھا اور وہاں پہ ایک قیدی تھا، اس نے ہمیں تعبیر بتائی تھی تو ہم اس کے پاس چلتے ہیں، وہ تو تعبیریں بتائے گا۔
بولے ہمیں تو نہیں پتہ. اور بولا ایک بندہ اس میں سے بولا وہ جوان وہ جو ان دونوں میں سے بچا تھا بچ گیا تھا, ایک مدت بعد اسے یاد آیا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا, مجھے بھیجو, یعنی مجھے اجازت دے, میں جیل میں جاؤں گا, فلاں قیدی ہے اس کے پاس میں جا کے نا یہ اس کو بتاؤں گا, وہ اس کی تعبیر ضرور بتا دے. اے یوسف, اب وہ پہنچ گیا یوسف علیہ السلام کے پاس. اے یوسف, اے صدیق, یہاں پہ یوسف کو نام بائی نیم پکارا گیا ہے, یوسف ایھا الصدیق, اے یوسف اے سچ بولنے والے. کیوں صدیق کہا گیا؟ آپ نے اپنی عزت بھی تھی, جو بھی تھا, اس کے باوجود آپ نے سچ بولا تھا, آپ نے جھوٹ ہے نہیں بولا. آپ نے کہا تھا بھائی میری کوئی غلطی نہیں ہے, یہ اس عورت کی غلطی ہے, یا میں بالکل اس معاملے میں ٹھیک ہوں. یہ اے یوسف اے صدیق. اچھا آج اتفاق سے میرا خیال ہے بائی وہ ہے جمادی ثانی ہے, اور آج صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا آج ہے. میرے مالک کا بڑا ویسے خاص کرم ہے, ہماری آیات بڑی موضوع کے حساب سے بڑی فٹ آتی ہیں. جیسے ہمارا آج کے دن چل رہے تھے, ہماری آیات بھی اسی حساب سے. تو آج صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے, تو انشاءاللہ یاد کیجیے گا, دعا میں ان کے لیے دعا بھی کریں گے. تو اے صدیق, سچ بولنے والے, آپ مطلب سچ کہہ رہے ہیں, جھوٹ نہیں بول رہے. افتنا فی سب بقرات, یہی کا خواب اس نے سنایا کہ ہمیں تعبیر بتائیے کہ 7 فربا گائیں جو ہیں وہ جنہیں 7 کمزور گائیں کھاتی ہیں, اور 7 ہری بالیاں ہیں, اور دوسری 7 سوکھی ہیں, شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ جائیں, شاید وہ آگاہ ہو جائیں. یعنی میں یہ خواب لے کے آیا ہوں, اس کی تعبیر بتائیں تاکہ میں جا کے لوگوں کو اس کی تعبیر بتاؤں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کھیتی کرو گے 7 برس لگاتار, 7 برس تم لگاتار کیا کرو گے؟ کھیتی کرو گے, اپنی فصلیں بوتے جاؤ گے, کاٹتے جاؤ گے, بوتے جاؤ گے, کاٹتے جاؤ گے, ٹھیک فصلیں ہوتی رہیں گی تمہاری. تو جو کاٹو اسے اس کی بال میں رہنے دو. بالی جو سٹا ہے, ٹھیک ہے. 7 جو سال ہوں گے نا, ابھی سے آگے 7 سال ایسا کرو کہ فصل کاٹو گے نا تو اس میں سے کچھ جو ہے وہ کھانے کا نکال لو اور باقی سٹوں کے اندر رہنے دو. اس کی وجہ جب آپ گندم, آپ جو بزرگ سارے تقریباً آپ ماشاءاللہ زرعی اور اس چیز کو سمجھتے, جو دانے نکال لیے جائیں نا وہ زیادہ ٹائم نہیں نکال سکتے, وہ خراب ہو جاتے ہیں. جن کو آپ سٹوں میں سے نکال کے الگ کر لیں گے نا اس کو ٹائم کم گزرے گا, گھن چھون لگ جائے گا. جو اس کے اندر رہیں گے نا اس کی نسبت زیادہ ٹائم گزاریں گے, خراب وہ بھی ہوں گے, لیکن ان کو جن کو بالکل نکال کے رکھ لیا اور جن کے اوپر وہ سٹے کے اندر ہی ہوں گے, پردہ ہے, وہ زیادہ عرصہ نکالیں گے. تو اس لیے فرمایا کہ تم کھیتی کرو 7 برس لگاتار, تو جو کاٹو نا اس کی بال میں رہنے دو, مگر تھوڑا جتنا کھا لو, جتنا کھانا ہے اتنا نکال لو, ضرورت سے زائد جو ہے وہ اس کو سٹے میں سے نہیں نکالنا, سٹے کے اندر رکھ کے سٹور کرو. پھر اس کے بعد 7 کرے برس آئیں گے, پہلے 7 ٹھیک چلتا رہے لیکن نظام, پھر جو 7 سال آئیں گے وہ قحط والے آئیں گے. تو یہ جو 7 سال ہر سال تھوڑا تھوڑا بچاتے رہو گے, وہ جو 7 قحط کے سال ہوں گے ان سالوں کے اندر تم اس میں سے کھاؤ گے. کیونکہ 7 سال المختصر اس کی تعبیر کیا تھی کہ 7 سال ابھی خوشحالی کے آئیں گے, پھر 7 سال قحط کے آئیں گے, پھر اس کے بعد دوبارہ خوشحالی اللہ لے کے آئے گا. اب دیکھیں نا, اللہ کی ایک بات کو سوچنا ہو نا تو بڑی بڑی تدبیریں ہیں. جو میں نے انٹرنل والی بات کی تھی, سرنگ والی بات کی تھی کہ اگر زندگی میں کوئی پریشانی آئی ہے نا تو وہ یا 7 منٹ یا 7 گھنٹے یا 7 ہفتے یا 7 دن یا 7 سال یا 7 مہینے بعد ایک نہ ایک دن جانی ہی جانی. اور یاد رکھیں اگر خوشی آئی ہے تو وہ بھی ایک نہ ایک دن, کبھی خوشی غمی میں, کبھی غم خوشی میں, کبھی رات دن میں, کبھی دن رات میں. اور اگر کوئی امیر ہے تو غریب, اور کوئی غریب ہے تو امیر. یہ سارا زندگی کبھی کس حال میں بھی ہے. اگر پریشانی میں ہے تو پریشان نہ ہو, اللہ سے صبر کریں, اللہ آپ کو اجر دے گا, ایک دن آسانی آئے گی. اور اگر آسانی میں ہے نا تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ اس آسانی کو جاری رکھ, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اپنا ہاتھ ہے وہ شادہ رکھیں. یہ نہیں ہے کہ کبھی کوئی امیر ہے تو وہ ساری زندگی امیر رہے گا, کوئی غریب ہے تو وہ ساری زندگی غریب رہے گا. یہ اس کا دیر پھر ایک حصے. اور دوسری اصل جو بات وہی تھی کہ تمہارے پاس پہلے کیا رزق غلہ ہوگا 7 سال, پھر 7 سال کیا تو ہوگا, اس کے اندر تم اس میں سے کھاؤ گے. 7 کرے برس آئیں گے کہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کیا تھا. 7 سال جمع کیا ہوگا وہ 7 سال قحط کے تم کھاؤ گے, مگر تھوڑا جو بچا لو, جو تم اس میں سے بچاؤ گے. ثم یاتی من بعد ذلک, آخری آیت, پھر ان کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگوں کو می دیا جائے گا, بارش برسے گی اور اس میں رس نچوڑیں گے. یعنی بارش برسے گی اور بہت زیادہ فراوانی ہو جائے گی نعمت کی, اور غلہ بہت زیادہ ہو جائے گا جو اس کو. اب یہ آج کا ہمارا رکوع تھا, یہ جو 6 آیات تھیں ان کے اندر آج ہم نے فی الوقت یہ چیز پڑھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس اللہ نے حکمت کے ساتھ پہلے ان بندوں کو خواب آہستہ آہستہ, دیکھیں نا یوسف علیہ السلام, کل ہم نے پڑھا تو کل آپ نے اپنا انٹروڈکشن کروا دیا, تعارف کرا دیا, میں وہ ہوں جو خود بھی نبی ہوں, جس کا باپ بھی نبی ہے, جس کا دادا بھی نبی ہے, جس کا پردادا بھی نبی ہے.
کل یہ تعارف کرا میرا نام یوسف ہے، میرے باپ کا نام یعقوب ہے وہ بھی نبی، میرا دادا اسحاق ہے وہ بھی نبی، اور میرا پردادا ابراہیم ہے وہ بھی اللہ کا نبی ہے. پھر تعارف کرا دیا تھا. حالانکہ اس سے پہلے کنویں میں بھی پڑے رہے، اس سے پہلے جیل میں بھی پڑے رہے، تہمتیں بھی لگتی رہی. جو ہوتا رہا جناب یوسف علیہ السلام نے جناب اسے بالکل اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں یہ ہوں یا وہ. اب اپنا نبی ہونا اظہار کر دیا، اور کل جیل میں جو ہم نے پڑھا اس میں تبلیغ کرنا بھی شروع کر دیا. تو اب کیونکہ تبلیغ بھی کرنی تھی، اب اللہ نے آپ کو معجزہ بھی دکھانا تھا، تو لوگوں نے کہا آپ جادوگر. انہوں نے کہا میں جادوگر نہیں ہوں، میں اللہ پہ وحی ہوتی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ کے اذن سے یہ بات تمہیں بتاتا ہوں، بلکہ صرف خواب نہیں، میں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں جو تم نے کھانا ہے نا، ابھی کھانا تمہارے گھر سے آنا ہے وہ بھی میں بتا دوں گا کہ آج کیا کھانا تمہارے لیے پک کے تمہارے گھر سے آ رہا ہے. کوئی موبائل فون تو تھے نہیں اس ٹائم، لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں کئی دفعہ جو کہتا ہوں، میں تھوڑی ٹیکنیکل بات بھی کئی بغیر مجھے رہنے نہیں ہوتا کہ آج ہم موبائل سے بات کرتے ہیں. اگر یہ موبائل ہم ڈیوائس بنا کے سگنل، تو اللہ تو ان چیزوں کا محتاج ہی نہیں ہے. تو اللہ نے بغیر موبائل کے نبیوں کو یہ ٹیکنالوجی، وہ تو جس طریقے سے چاہے جیسا چاہے، ان کو اس چیز کا علم تھا، ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے بتایا کہ جو تمہارے لیے کھانا آئے گا میں وہ بھی بتا دوں گا. تو ان آیات کے اندر یہ بڑا معجزہ، ٹھیک ہے جی، اور اس معجزے میں اصل آگے جو بات چھپی ہوئی تھی. اور دوسری چیز اس کے اندر ہمیں یہ بھی ایک بات سمجھ آئی، لیکن ہم نے اپنے حساب سے اس میں سے قصہ ہے لیکن اپنے لیے نکالنا ہے کہ ہمارے اندر کیا، ہمارے لیے اس قصے کے اندر کیا نصیحت ہے. ہمارے لیے یہ نصیحت ہے، ایک بندہ بڑی دھیان سے اس بات کو سنے، کہ اگر ہمارے پاس ہے تو یہ نہیں کہ جناب آج جو آیا تو سارا کھا لو، کچھ نہ کچھ بچانے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے اجازت ہے. لوگ کہتے ہیں نا، وہ جو ہوتا ہے نا جوڑ کے رکھنا، جمع کرنا، وہ اور حساب ہوتا ہے. جو آپ اپنی ضرورت کے لیے رکھتے ہیں وہ اس کے اندر نہیں آتا. آپ ضرورت کے تحت اپنے لیے، جیسے رسول اللہ کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے اولاد کو جو ہے نا، وہ بجائے تمہارے فوت ہونے کے بعد پیچھے ورثے میں کچھ ہو ہی نہیں، بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جاؤ، تاکہ وہ پیچھے مخلوق کو لا لیا لوگوں کے آگے مانگتے نہ پھرے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی بالکل تم سٹور، وہ ذخیرہ وہ ہوتا ہے کہ جناب جس کے پاس پڑا ہوا ہے، ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، فضول بھی، اور فضول میں جمع کر کے اوپر اس کو زمین میں دبا کے، نہ جائز اپنی کسی ضرورت کے لیے، اپنے بچے کی شادی کے لیے، اپنی بچی کی شادی کے لیے، اپنے بچے کی تعلیم کے لیے، اپنا کوئی گھر خریدنے کے لیے، کوئی چیز بنانے کے لیے جائز حساب کے تحت اپنا آپ کو پتہ ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ تھوڑا بہت اپنے لیے جمع پونجی کر سکتے ہیں. ناجائز ہوا ہے کہ جو جان بوجھ کے اپنی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہوں اور اضافی ہو، اور جو تمہارا حق بنتا ہو وہ تم اپنے مال میں سے نہ نکال رہے. ہاں جو جوڑو گے اس کے اندر سے تم زکوٰۃ دیتے رہو تو وہ تمہارے پورے سال کا مال پاک ہو جائے گا. جب تم اس میں سے زکوٰۃ نکال دو گے، زکوٰۃ نہیں نکالو گے تو وہ ناپاک رہے گا، اور اگر زکوٰۃ نکال لو گے تو وہ کیا رہے گا، پاک رہے گا. یہ اور ساتھ یوسف علیہ السلام کا معجزہ، انہوں نے بادشاہ کی تعبیر یہ کہ ابھی قحط کے 7 سال آئیں گے، پھر 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، پھر قحط کے آئیں گے، اور پھر اس کے دوبارہ خوشحالی لوٹ کے آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان قصوں کے اندر جو حقیقی معجزات اور جو حقیقی مفہوم نہ ہے وہ اللہ اپنی قدرت اور فضل سے ہمارے قلوب و اذہان کے اوپر خود اشکار فرمائے، اور اللہ ہمیں پڑھ سمجھ کے عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارك والخير آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، تیرا پاک کلام سامنے رکھ کے آج پھر ہم نے ادنا سے حاضری لگائی ہے. اللہ جی ہماری پاکی کے اندر، ہماری عبادت کے اندر، ہماری نیت کے اندر، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے اندر کوئی کمی بیشی، گستاخی، بے ادبی، گستاخی، اللہ جی کوئی بھی معاملہ کمی ہے وہ معاف فرما کے اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما. اللہ جی ہم یہ نہیں کہتے ہم نے صحیح کی، بلکہ اللہ جی ہم پھر بھی تجھ سے تیری رحمت اور تیرے فضل کے طلبگار ہیں. اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہمیں ہمارے مرحومین کو جنت عطا فرما، جہنم سے بچا. ہمیں ہمارے مرحومین کو جنت عطا فرما، جہنم سے بچا. ہمیں ہمارے مرحومین کو جنت عطا فرما، جہنم سے بچا. اللہ جی ان آیات کے صدقے ہم سب کی دلی نیک جائز حاجات پوری فرما، ہم سب کی مشکلیں آسان فرما، ہم سب کی دلی نیک مرادیں پوری فرما. ہم سب کے حالات، معاملات، رزق، عمر، صحت، کاروبار، معاملات کے اندر، نیکیوں کے اندر اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں اور اپنی وسعتوں کا نزول فرما. آپس میں اتحاد و اتفاق، پیار، اخلاق کے ساتھ شیاطین کے شر سے بچ کے، حاسدین کے حسد سے، منافقین کے منافقوں سے، ہر قسم کے جادو ٹونے، ہر قسم کے آسیب، ہر قسم کے ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ اور معمون فرما. جو لوگ تیرے اس گھر کو نمازوں کے ساتھ، درس قرآن کے ساتھ، درود شریف کے ساتھ، عبادات کے ساتھ کسی بھی طرح آباد کرتے ہیں، سب کے دلوں کو آباد فرما، سب کی مرحومین کی قبروں کو آباد فرما، ہم سب کے گھروں کو آباد فرما، سب کے جان مال رزق عزت آبرو کے اندر رحمت و برکتوں کا نزول فرما، سب کی دینی حاجات پوری فرما. اور یا الہ العالمین، یا رب العالمین، اس پاک کلام کو ہمیں آخرت میں موت قبر حشر پر مسرات میزان ہر جگہ پہ اپنی شفاعت کا وسیلہ اور ذریعہ فرما، اور اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد.